کہ وہ کردار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے اس کردار کو ہم سامنے لے کر آئیں اور اپنے برادران وطن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت تعلیمات کو شیئر کریں۔ اب آئیے اس ویڈیو کا جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس عورت نے آخر تک، شروع سے لے کے آخر تک اس 10 منٹ کی ویڈیو میں کتنے جھوٹ بولے ہیں اور کیسے کیسے الزام لگائے ہیں۔ ہوا ہے کیا اس میں پڑھایا جا رہا ہے؟ جس دیش میں 3 لاکھ سے زیادہ مدرسے چل رہے ہوں، جس دیش میں 2 لاکھ سے زیادہ مسجدیں ودیمان ہو، ان میں تیاری کیا ہو رہی ہے؟ اس عورت کی تقریر کی شروعات ہی ایک بہت بڑے جھوٹ سے ہوتی ہے۔ یہ کہتی ہے 3 لاکھ مدرسے اور 2 لاکھ مسجدیں۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق مسلمانوں کے صرف 3% بچے مدرسے جاتے ہیں، جبکہ یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ مسلمان مردوں کے اوپر دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنا ضروری ہے اور وہ بھی مسجد میں جا کر۔ تو کیا یہ بات عقل میں آنے والی ہے کہ 3% بچوں کے لیے 3 لاکھ مدرسے، اور اگر مسلمان مردوں کی پاپولیشن ٹوٹل مسلم پاپولیشن کا 50% بھی ہو تو 50% مردوں کے لیے 2 لاکھ مسجدیں، جبکہ مسجدوں کا استعمال دن میں 5 مرتبہ ہونا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تقریر کی شروعات اس جھوٹ سے ہوئی ہے۔ آگے بڑھیے اور دیکھیے یہ عورت کیا کہتی ہے۔ دن رات بول رہے لا الہ الا اللہ، 5 بار بولتے ہیں، 5 بار نماز پڑھی جاتی ہے اور شروعات اسی سے کرتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے، لا مانے نہیں ہے کوئی بھی اللہ کے جیسا، اور محمد الرسول اللہ ارتھات محمد ہی اس اللہ کا رسول ہے، ان 2 کے علاوہ اور کسی کو ہم پوجیں گے نہیں، مانیں گے نہیں۔ اب یہ بتا دو جس ویکتی کو 5 بار لگاتار یہی بتایا جا رہا ہو، دن میں 5 بار جب بتایا جاتا ہو تو اس کی مینٹلٹی کیا بنے گی؟ وہ سیدھے آپ کے اوپر تلوار لے کر کے کھڑا ہوگا۔ بہت سے لوگوں نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی ہے اور مجھے امید ہے کہ بہت سے لوگوں کو اس کا جواب مل بھی گیا ہوگا، لیکن میرے کچھ سوالات ہیں۔ میں جواب دینے کے بجائے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میرا پہلا سوال یہ ہے، بدھزم کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ بدھا، دھما اور سانگھا ہی پوجنیے ہیں، یعنی اگر عبادت بدھزم میں کی جائے گی تو وہ صرف ان تینوں کی جائے گی، بدھا کی، دھما کی اور سانگھا کی۔ تو اگر لا الہ الا اللہ جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کہہ دینے سے کچھ لوگ تلوار اٹھا لیتے ہوں، کچھ لوگ نفرتیں پیدا کرنے لگتے ہوں، تو یہ سوال تو پھر بدھزم پر بھی ہونا چاہیے کہ جن کے نزدیک صرف 3 ہی عبادت کے لائق ہیں اور ورتھی آف ورشپ ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اسی طرح یہ سوال سکھوں سے بھی ہونا چاہیے۔ سکھوں کی گرو گرنتھ صاحب میں چیپٹر 1 ورس نمبر 7 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اے نانک، یہ لکھا جا چکا کہ تم اسی ایک مالک کا حکم مانو اور اسی کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو۔ اسی ایک مالک کا حکم مانو، اسی کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو۔ اگر محض لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے کچھ لوگ نفرت پھیلانے لگ جاتے ہوں تو پھر یہ اعتراض تو دنیا کے ہر مذہب پر ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ کوئی بھی مذہب دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا، کوئی بھی مذہب نفرت کی تعلیم نہیں دیتا۔ لیکن مجھے افسوس ہوا اس ویڈیو کو دیکھ کر کہ بیک گراؤنڈ میں کچھ سکھ لوگ بھی نظر آ رہے ہیں۔ سکھ کمیونٹی کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ وہ سکھزم کہ جس کی تعلیم امن اور آشتی کے اوپر مبنی ہو، اس کے ماننے والوں کا ایسی جگہ پر کیا کام کہ جہاں دوسری کمیونٹی کے خلاف اپنے لوگوں کو بھڑکایا جا رہا ہو اور ان کو یہ کہا جا رہا ہو کہ ان کو مار دو اور کاٹ دو۔ بدھزم اور سکھزم کی بنیادی تعلیم کو سامنے رکھ کر میرا سوال یہ ہے کہ پھر مسلمانوں کے ساتھ دوہرا رویہ کیوں؟ اگر وہ کانسٹیٹیوشن میں دیے ہوئے اپنے رائٹ کو ایکسرسائز کرتے ہیں اور وہ ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں تو پھر ان پر اعتراض کیوں؟ آگے چلیے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں جیسے ہم مندر میں گھنٹا بجائے آتے ہیں ویسے ان کی نمازیں چل رہی ہیں؟ بالکل غلط سوچ ہے۔ وہ نماز اسی لیے پڑھ رہا ہے کہ ہمارا وناش کرنا ہے۔ اس عورت کا الزام یہ ہے کہ چونکہ مسلمان دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں تو اس لیے ان کے ہاتھ میں تلوار کیوں نہ آئے۔ آپ کی اسکرین کے اوپر ایک ویڈیو چل رہی ہے اور اس میں ایک بہت جانا پہچانا چہرہ ہے، غور سے سنیے کہ یہ کیا کہتا ہے۔ تو دونوں میں ہمیں خوب کچھ سنکھیا کم سے کم وہاں کاٹا ہوگا نا صاحب، مرڑا پھٹے، پھر انہوں نے لاشیں اٹھا کے پھینک دیا، کنواں ایک تھا، کنواں میں ڈال کے طرف دیا، پھر میں گھسے تو یہاں سے سلنڈر لیا اور ہماری دھڑا پھوٹے، پیورو تو تھی ہمارے پاس۔ سوال یہ ہے کہ اس شخص نے کہ جس نے ہزاروں لوگوں کی جانیں لی، ان کو شہید کیا، کون سی نماز پڑھی تھی؟ ہولوکاسٹ کے تعلق سے یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ 6 ملین یہودیوں کو ہٹلر نے قتل کیا تھا، تو قاتل نے، ہٹلر نے اور اس کی آرمی نے کون سی نماز پڑھی تھی؟ چلیے ہم مہابھارت کے ٹائم میں نہیں جاتے، لیکن اس نئے دور میں جو جنگیں ہوئی ہیں اس کا ڈیتھ ٹول دیکھ لیجئے۔ گلف وار میں 1 لاکھ سے زائد عراقیوں کو مارا گیا، مارنے والوں نے کون سی نماز پڑھی تھی؟
آج سے تقریباً 100 سال پہلے پہلی ورلڈ وار ہوئی تھی. 18 ملین لوگ اس ورلڈ وار کے اندر مارے گئے. مارنے والوں نے کتنی نمازیں پڑھی؟ ہسٹری میں تھوڑا سا پیچھے چلے جائیے. رامیشورم سے لے کر ہمالیہ تک بدھسٹ کو چن چن کر مارا گیا تھا. نہ مردوں کو چھوڑا گیا تھا نہ عورتوں کو چھوڑا گیا تھا. سوال یہ ہے کہ مارنے والوں نے کتنی نمازیں پڑھی تھیں اور کہاں پڑھی تھیں؟ جی ہاں، ہم مانتے ہیں کہ اس تصویر میں نظر آنے والا یہ شخص بھی دہشت گرد ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس شخص کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کا تعلق اسلام سے ہے. لیکن صرف ہندوستان کے ہی مسلمانوں نے نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں نے اس تنظیم کے ہائی لائٹ ہوتے ہی اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ اس تنظیم کے ماننے والوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. بلکہ اس تنظیم کے دنیا میں مشہور ہونے سے پہلے دیوبند کے دارالعلوم نے 2008 میں دہشت گردی کے خلاف فتویٰ دے کر یہ ثابت کر دیا تھا کہ دہشت گردی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. آگے چلیے دیکھیے یہ عورت روزے کے بارے میں کس طریقے سے نفرت آمیز گفتگو کرتی ہے. وہ روزہ کس لیے رکھتے ہیں؟ کوئی پڑھے روزہ کس لیے رکھا جاتا ہے؟ روزہ کوئی نوراتروں جیسا ورت نہیں ہے، کوئی نوراتروں جیسا ورت نہیں. آج ہم روزے کو نوراترے کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. ہم نوراتروں میں اپنی ماں درگا کی کلپنا کرتے ہیں، اس کو جیون میں اتارنے کی کوشش کرتے ہیں. جتنی محمد نے لڑائی لڑی تھی ساری روزے کے ٹائم میں لڑی تھی. اس کا دعویٰ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی جنگیں لڑی ہیں وہ سب روزے کی حالت میں ہیں. یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے. بلکہ یہ پوری 10 منٹ کی جو ویڈیو ہے وہ جھوٹ کا مجموعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹل 29 جنگوں کے اندر شرکت کی ہے، جن میں لڑائی صرف 9 جنگوں میں ہوئی، اور ان 29 جنگوں میں صرف 2 جنگیں ایسی ہیں جو رمضان کے مہینے میں ہوئی ہیں. ایک بدر کی جنگ اور ایک اس وقت جب مکہ فتح ہوا تھا. اس کے علاوہ جتنی جنگیں ہیں وہ رمضان کے مہینے کے علاوہ ہوئی ہیں. اور ساری کی ساری تیاری کرنے کے روزہ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ آپ لڑائی لڑو گے، جنگ لڑو گے تو بھوکا رہنا پڑے گا. اب اس بھوک پیاس کو آپ کیسے سہن کرو گے؟ آپ روزے کا اصلی شبد ڈھونڈ کر کے لائیے. ان کے عربی کوش میں سوم شبد ہے جس کا ارتھ ہے گھوڑوں کو بھی ہفانا، ارتھات گھوڑے بھی تیار کرنا اور خود اپنے شریر کو مضبوط کرنا. اس عورت کا دعویٰ یہ ہے کہ سوم جو کہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی آتے ہیں روزہ، اس کے جو اصل معنی ہے وہ ہے گھوڑے کو ٹریننگ دینا. گویا کہ مسلمان روزہ رکھ کر بھی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. یہاں سوال یہ ہے کہ اس دنیا میں جہاں 1 بلین لوگ مسلمان ہیں جو دن میں 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں، پورے سال میں 1 مہینہ روزہ رکھ رہے ہیں، اور یہ سب جنگ کی ٹریننگ کا حصہ ہے، تو پھر تو پوری دنیا میں صرف مسلمان ہی رہنے چاہیے تھے. 1 بلین آرمی کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہوتی. 1 ارب لوگ اگر پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہوں اور وہ دن رات جنگ کی ٹریننگ آرمی سے زیادہ سخت انداز سے کر رہے ہوں تو بتائیے اس دنیا کے اندر کیا کوئی غیر مسلم زندہ رہ سکتا ہے؟ لیکن ساری دنیا کے اندر غیر مسلم امن و امان کے ساتھ ہیں. حتیٰ کہ مسلم کنٹریز کے اندر بھی نان مسلم مائنورٹیز امن و امان کے ساتھ ہیں. اور میں پہلے ہی بتا دوں کہ پاکستان کی مثال اس لیے نہ دی جائے کیونکہ پاکستان میں تو خود مسلمان امن و امان کے ساتھ نہیں، لیکن جارڈن میں غیر مسلم مائنورٹی ہے، ایجپٹ میں غیر مسلم مائنورٹی ہے، لبنان میں غیر مسلم مائنورٹی ہے، ایران میں غیر مسلم مائنورٹی ہے، عراق میں غیر مسلم مائنورٹی ہے، ملیشیا اور انڈونیشیا میں غیر مسلم مائنورٹی ہے. ان تمام ملکوں میں یہ غیر مسلم عزت کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اگر مسلمان اتنی ہی جنگجو قوم ہوتی کہ دن رات اس کو جنگ کے لیے ٹریننگ لینی پڑتی تو شاید یہ غیر مسلم مائنورٹیز ان ملکوں کے اندر زندہ نہ رہ پاتی. اب میں یہ بتاتا چلوں کہ اس عورت نے جو جھوٹ بولا ہے کہ سوم کے جو لنگوسٹک میننگ ہے وہ ہے گھوڑے کو ٹریننگ دینا، یہ ایک نہایت ہی مضحکہ خیز بات ہے. اگر آپ عربک ڈکشنری دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سوم کے معنی آتے ہیں رکنے کے، یہی اس کا لنگوسٹک میننگ ہے. ہاں اس لفظ کا استعمال ہر جگہ ہوتا ہے، گھوڑے کے لیے بھی ہوتا ہے کہ گھوڑے کو سلم کرنے کے لیے کچھ دن تک اس کو ڈائٹ پر رکھا جاتا ہے، اس کے لیے لفظ سوم آتا ہے. بالکل اسی طریقے سے جیسے کہ سورج جب آدھے دن پر پہنچ جاتا ہے تو سورج کے لیے بھی لفظ سوم آتا ہے. مسلمان روزہ رکھ کر اپنے دل کی خواہشوں سے بچتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے خود روزے کا مقصد بیان کر دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس آیت سے 2 باتیں ثابت ہوتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ روزہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ جس کو مسلمانوں نے تاریخ میں سب سے پہلے رکھا ہو. مسلمانوں سے پہلے اور بھی لوگ روزہ رکھتے آ رہے ہیں اور بالکل اسی مقصد کے لیے رکھتے آ رہے ہیں جس مقصد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ روزہ رکھیں، اور وہ مقصد ہے تقوی. تقوی کے معنی آتے ہیں بھلائی کی زندگی گزارنا، نیکی کی زندگی گزارنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنا. یہ ساری چیزیں تقوی کے اندر داخل ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی ڈرپوک نہیں ہے. اگر خود اس عورت کے مطابق اللہ نے سورہ توبہ کے اندر یہ کہہ دیا کہ مشرکین جہاں ملے ان کو چن چن کر اور گھات لگا کر مارو،
تو وہ روزے کے تعلق سے بھی یہ کہہ سکتا تھا کہ تمہیں روزے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ تم جنگ کی تیاری کرو، لیکن اس نے ایسا نہیں کہا. اس نے یہ کہا کہ تمہیں روزے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ تم اپنے دل کے اندر تقوی پیدا کرو اور اپنی زندگی تم بھلائی کے ساتھ گزارو. آگے چلیے.